یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا نہ تو ہم کو چھوڑنے والا ہے، نہ ہم پہ فوراً سے ٹوٹ پڑنے والا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ خدا اپنے کلام کے ذریعے سے اور اپنے روح کے ذریعے سے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمارا پیچھا کرتا ہے ہم کو تربیت دینے کے لیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم برباد ہو جانا، نہ خدا ہم کو برباد کرنا چاہتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹنا۔ جب آپ خدا سے دور ہونے لگتے ہیں تو یاد رکھو کہ خدا آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کو اس کے طرف پلٹانے کے لیے اور اس کے راہوں پہ آپ کو لے کے چلنے کے لیے۔ تو جب خدا آپ کا پیچھا کرتا ہے تو آپ رک کے اس کی بات سنو اور خدا کو اجازت دیو آپ کے گناہ پہ اشارہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ اپنے گناہوں کا اس کے سامنے اقرار کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ ویسا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 23 اور 24 پہ غور کرے تھے، اور جو باتیں ہم یہ بابوں میں دیکھے تھے وہ یہ کہ یوآس یہودا کا بادشاہ بنائے جاتے ہیں۔ دوسری بات ہم دیکھے تھے کہ عطلیہ کا قتل ہوتا ہے۔ تیسری بات ہم دیکھے تھے کہ یہودا کے ذریعے سے ملک میں بحالی آتی ہے۔ چوتھی بات ہم دیکھے تھے کہ یوآس سلطنت کرتے ہیں۔ پانچویں بات ہم دیکھے تھے کہ یہویدا کے مرنے کے بعد یوآس خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھٹویں اور آخری بات ہم دیکھے تھے کہ یوآس پہ خدا کی عدالت نازل ہوتی ہے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور آج ہم تاریخ کی دوسری کتاب باب 25 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ تو پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امسیہ یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے باب 25 اور آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، امسیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوادان تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے، پر کامل دل سے نہیں۔ پیارے بھائی بہن، میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید آپ یہ بولیں گے کہ امسیہ ایک اچھے بادشاہ تھے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ سلطنت پر جم گیا تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو مار ڈالا تھا قتل کیا۔ تو امسیہ وہ ساروں کو ختم کر دیے جو ان کے باپ کا قتل کرے تھے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، پر ان کی اولاد کو جان سے نہیں مارا، بلکہ اسی کے مطابق کیا جو موسیٰ کی کتاب توریت میں لکھا ہے، جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے لیے مارا جائے۔ تو یہ بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے امسیہ خدا کی دی گئی شریعت پہ عمل کرے اور اس شریعت کی عزت کرے۔ یہ ایک بہت ہی خاص قاعدہ ہے۔ آپ کے ماں باپ کے گناہ کے وجہ سے آپ پہ عدالت نہیں ہوگی، آپ کے گناہ کے لیے آپ کی عدالت ہوگی، یاد رکھو۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ماں باپ بہت ہی نیک اور خدا پرست لوگ رہیں گے، مگر ان کے نیک ہونے کی وجہ سے یا ان کے خدا پرست ہونے کی وجہ سے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ جو ہیں جنت میں اس وقت ہی داخل ہوں گے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ تو میرے دوست، یہ پکی بات ہے کہ آپ کو جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانا پڑے گا۔ آپ جو ہے اپنے ماں باپ پہ بھروسہ نہیں رکھ سکتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ماں باپ جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں تو میرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ماں باپ کے ذریعے سے جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ یہ خیال کریں گے تو آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ میرے بھائی، ایک ایک کو نام کر کے خدا بلاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان لانا پڑے گا۔ تو یہ ایک زبردست قاعدہ ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اس کے سوا امسیہ نے یہودا کو اکٹھا کیا اور ان کو ان کے آبائی خاندانوں کے موافق تمام ملک کے یہودا اور بنیامین میں 1000 کے سرداروں اور 100 کے سرداروں کے نیچے ٹھہرایا، اور ان میں سے جن کی عمر 20 برس یا اس کے اوپر تھی
ان کو شمار کیا اور ان کو 3 لاکھ چنے ہوئے مرد پایا جو جنگ میں جانے کے قابل اور برچھی اور ڈھال سے کام لے سکتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا امسیا جنگ کی تیاری کرتے ہیں، اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے 100 خنتار چاندی دے کر اسرائیل میں سے 1 لاکھ زبردست سرما نوکر رکھے۔ تو یہاں امسیا اسرائیل سے بھی فوج منگاتے ہیں، وہ بھی پیسے دے کے۔ آیت 7 اور 8 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ایک مرد خدا نے اس کے پاس آ کر کہا، اے بادشاہ، اسرائیل کی فوج تیرے ساتھ جانے نہ پائے، کیونکہ خداوند اسرائیل یعنی سارے بنی افرائیم کے ساتھ نہیں ہے، پر اگر تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا اور لڑائی کے لیے مضبوط ہو، خدا تجھے دشمنوں کے آگے گرائے گا، کیونکہ خدا میں سنبھالنے اور گرانے کی طاقت ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں مرد خدا امسیا کو خبردار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہوں خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امسیا کے آنکھوں کے سامنے 2 مثالاں تھے، یعنی کہ یہوشافت اور آسا کے۔ امسیا کو یہ جاننا ضروری تھا کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ انہوں پیسوں کے بلبوتے پہ فوج کا انتظام کرنا، وہ بھی اسرائیلیوں کے پاس سے۔ پیارے دوست، یاد رکھو کہ ہمارا پیسہ ہم کو مصیبت سے نہیں چھڑا سکتا، بلکہ ہمارا بھروسہ جو خدا پہ ہے، وہ بھروسہ ہم کو ہمارے مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ اب آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے کہ آپ کا بھروسہ کس پہ ہے، پیسے پہ یا پھر خدا پہ۔ اگر آپ پیسے پہ رکھیں گے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہار جائیں گے اور بھی آپ مصیبتوں میں آ جائیں گے۔ آپ کو پیسہ بالکل نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن میرے بھائی، اگر آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں 100% کہ خدا آپ کا ساتھ دیں گا اور آپ کو آگے لے کے بڑھیں گا، اور قدم پہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ پیسوں پہ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خدا پہ رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ امسیا نے اس مرد خدا سے کہا، لیکن 100 خنتاروں کے لیے جو میں نے اسرائیل کے لشکر کو دیے، ہم کیا کریں؟ اس مرد خدا نے جواب دیا، خداوند تجھے اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ تب امسیا نے اس لشکر کو جو افرائیم میں سے اس کے پاس آیا تھا جدا کیا، تاکہ وہ پھر اپنے گھر جائیں۔ اس سبب سے ان کا غصہ یہودا پر بہت بھڑکا، اور وہ نہایت غصے میں گھر کو لوٹے۔ اور امسیا نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا، اور بنی شعر میں سے 10,000 کو مار دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، امسیا وہ باتوں پہ عمل کرے جو باتیں مرد خدا ان کو بتائے تھے۔ انہوں اسرائیل کے فوج کو اپنی فوج سے الگ کریے اور وہ فوج کو بھیجا دیے۔ اس کے بعد خدا ان کو ان کے دشمن پہ جیت دلا۔ میرے بھائی، جہاں جیت کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں پیسہ کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کو خدا کی ضرورت ہے۔ خدا ہم کو ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں جیت دلا سکتا ہے اور دلاتا ہے۔ تو جو بھی ہے خدا ہے، کیونکہ انہیں سارے کائنات کا مالک ہے، انہیں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مگر ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، جب امسیا ادمیوں کے قتل سے لوٹا تو بنی شعر کے دیوتاؤں کو لیتا آیا اور ان کو نصب کیا تاکہ وہ اس کے معبود ہوں، اور ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کے آگے باخور جلایا۔ یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ یہ آدمی ایسا کر سکتا کیا، مگر یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان کے دل میں گناہ بھرا ہوا ہے۔ میرے بھائی، خدا یہ بادشاہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ امسیا خدا پہ بھروسہ کرے، لیکن ان کو کیا ہوگا نہیں معلوم کہ اپنے دشمنوں کے بتوں کو اپنے پاس لائے اور ان کے آگے جھکنے لگے۔ تو دوست، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک دم سے گناہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن اگر ہم خدا میں مضبوط ہو جائیں گے اور ہمیشہ خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو یاد رکھو کہ ہم بت پرستی سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا بھروسہ جو ہے زندہ اور سچے خدا پہ ہونا چاہیے۔
लेकिन यहाँ अमस्या का भरोसा खुदा पे से उठ गया था। ये क्यों हुआ नहीं मालूम, लेकिन अमस्या जो हैं बुतों के आगे झुकने लगे। अब हम आयत 15 और 16 पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसलिए खुदावंद का गज़ब अमस्या पर भड़का। मेरे भाई ज़रा गौर से सुनो। इसलिए खुदावंद का गज़ब अमस्या पर भड़का और उसने एक नबी को उसके पास भेजा, जिसने उससे कहा, तू उन लोगों के देवताओं का तालिब क्यों हुआ जिन्होंने अपने ही लोगों को तेरे हाथ से ना छुड़ाया। वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसने उससे कहा कि क्या हमने तुझे बादशाह का मुशीर बनाया है? चुप रहे, तू क्यों मार खाए। तब वो नबी ये कहकर चुप होगा कि मैं जानता हूँ कि खुदा का इरादा ये है कि तुझे हलाक करे, इसलिए कि तूने ये किया है और मेरी मशवरत नहीं मानी। मेरे भाई, हालांकि खुदा जो है अपने नबी को अमस्या के पास भेजा। शायद खुदा ये ख्याल करा कि अमस्या उसके बातों को सुन के उसके तरफ रुजू होंगे, मगर यहाँ अमस्या नहीं हिले बल्कि अपनी गर्दन सख्त करे। प्यारे भाई बहन, अब फिर से आपस में जंग होती है। शाह यहूदा और शाह इस्राएल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं लड़ने और जंग करने के लिए। आयत 17 में लिखा हुआ है, तब यहूदा के बादशाह अमस्या ने मशवरा करके इस्राएल के बादशाह योआस बिन यहोवाखस बिन याहू के पास कहला भेजा कि जरा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। तो यहाँ अमस्या शाह इस्राएल योआस को मजबूर करे थे उनके साथ मुकाबला करने के लिए। दूसरे अल्फाजों में अमस्या शाह इस्राएल को ये बोले थे कि चलो हम एक दूसरों के साथ आंख में आंख मिलाएंगे। या योआस जो हैं शाह यहूदा अमस्या को छोटी सी तमसील में जवाब देते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयत 18 और 19। लिखा हुआ है, सो इस्राएल के बादशाह योआस ने यहूदा के बादशाह अमस्या को कहला भेजा कि लुबनान के ऊंट कटारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में एक जंगली दरिंदा जो लुबनान में रहता था गुजरा और उसने ऊंट कटारे को रौंद डाला। तू कहता है, देख मैंने अदमियों को मारा, सो तेरे दिल में घमंड समाया है कि फख्र करे, घर ही में बैठा रहे। तू क्यों अपने नुकसान के लिए दस्तंदाजी करता है कि तू भी गिरे और तेरे साथ यहूदा भी। दूसरे अल्फाजों में ये तमसील शाह यहूदा की तौहीन करी थी। एक माने में शाह इस्राएल योआस जो हैं अमस्या को ये बताना चाह रहे थे कि अगर तुम खामोश अपनी जगह रहेंगे तो तुम्हारे को तकलीफ नहीं होगी, वरना तकलीफों में और मुसीबतों में आ जाएंगे। आयत 20 में लिखा हुआ है, लेकिन अमस्या ने ना माना क्योंकि ये खुदा की तरफ से था ताकि वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दे, इसलिए कि वो अदमियों के माबूदों के तालिब हुए थे। तो खुदा यहाँ साफ साफ जाहिर करा है कि क्यों उन्हें जो है ऐसा काम करा है, क्योंकि अमस्या जो हैं अदमियों के बुतों को पूजने लगे। मेरे भाई, आपके दुश्मन जो है आपका पीछा करने वाले हैं। खुदा इजाज़त देगा अगर आप ऐसी हरकत करेंगे जैसा अमस्या करे। प्यारे भाई बहन, या अमस्या मानने वाले इंसानों में से नहीं थे और यहाँ खुदा उनकी अदालत करता है। आयत 23 और 24 में लिखा हुआ है, और शाह इस्राएल योआस ने शाह यहूदा अमस्या बिन योआस बिन यहोखस को बैत शम्स में पकड़ लिया और उसे यरूशलेम में लाया और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने के फाटक तक 400 हाथ ढा दी और सारे सोने और चांदी और सब बर्तनों को जो ओबेद आदम के पास खुदा के घर में मिले और शाही महल के खजानों और कफीलों को भी लेकर समरिया को लौटा। प्यारे भाई और बहन, ये शक की बात नहीं है कि ये इस्राएलियों के लिए एक आसान सी जीत थी। नबी जो सारे बातें अमस्या के सामने रखे वो सारे बातें यहाँ पूरी हुई।
جو باتیں نبی امسیہ سے بولے تھے وہ یہ تھے، میں جانتا ہوں کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تجھے ہلاک کرے، اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے اور میری مشورت نہیں مانی۔ تو خدا کے مشورت پہ نہیں چلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ خدا جو ہے امسیہ کو شاہ اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اب ہم آیت 27 اور 28 پڑھیں گے۔ اور جب سے امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا، تبھی سے یروشلم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لاکس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لاکس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ یہ ہے عزیہ جو ہیں یہودا پہ سلطنت کرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، جب عزیہ 16 برس کے تھے تو اس وقت انہوں تخت پہ بیٹھے۔ ہم پڑھیں گے باب 26 اور اس کی آیت 3۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر دیا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ پیارے بھائی بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ عزیہ ایک اچھے بادشاہ تھے، مگر ان کے بادشاہی میں بحالی نہیں آئی۔ مگر یہ وقت میں یسایہ نبی اپنی خدمت گزاری شروع کرے۔ عزیہ مرنے کے وقت خدا یسایہ کو چنا لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ عزیہ ایک اچھے بادشاہ تھے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے عزیہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے باب 26 اور اس کی آیت 6۔ اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے۔ پیارے بھائی اور بہن، جت جو ہے فلسطینیوں کا ایک مضبوط شہر تھا۔ آیت 8 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا، کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکوم کیا، اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، عزیہ ہر حصے میں اپنی ترقی اور کامیابی کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور انہوں اپنے ملک کے کھیتی باڑی کا بھی خیال کرے۔ عزیہ کو یہ سب چیزوں کا بھی شوق تھا۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا، جو یائل کاتب اور ماسیہ ناظم کے شمار کے مطابق، جو گول گول ہو کر اس شمار کے مطابق جو بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کی نگرانی میں یائل منشی اور مسیہ ناظم نے کیا لڑائی پر جاتا تھا، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سرماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے ماتحت 3,7,500 کا زبردست لشکر تھا،
جو دشمن کے مقابلے میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہودا کے جو جنوبی حصے کی فوج تھی بہت ہی مضبوط تھی۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچھے اور کھود اور بختار اور کمانیں اور فلاخون کے لیے پتھر تیار کیے، اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی خالیں بنوائی تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فصلوں پر ہوں۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا، کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عزیہ بادشاہ ہر لحاظ سے اپنی فوج کو تیار کرے اور مضبوط ہو گئے، اور ان کے زندگی میں ان کو بہت کامیابی ملی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کیوں ملی؟ یہ کامیابی ان کو اس لیے ملی کیونکہ انہوں خدا کے راہوں پہ چلے۔ یہ ہوگا اب ہم چوتھی بات پہ جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ عزیہ خدا کے آگے گناہ کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 16 سے 23، یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ زوراور ہوگا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہوگا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ باخور کی خربنگاہ پر باخور جلائیں۔ تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے، اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے باخور جلانا تیرا کام نہیں، بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے، جو باخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں۔ سو مقدس سے باہر جا، کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو باخودان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر باخور کی خربنگاہ کے پاس اس کی پیشانی پر کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریہ اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے۔ سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا، اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک آموس کے بیٹے یسیہ نبی نے لکھے۔ سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کامیابی کے وجہ سے غرور بھر جاتا ہے اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو ہے ہم عزیہ کی زندگی میں یہ دیکھے، اپنے زندگی میں جتنا انہوں اوپر اٹھ گئے تھے اتنا نیچے گر گئے۔ انہوں خدا کے ہیکل میں گئے باخور جلانے کے لیے، جو کہ صرف کاہنوں کا کام تھا، اور یہ حرکت کی وجہ سے خدا کا خیر ان پہ پڑا۔ پیارے بھائی اور بہن، میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہوں اور مرتبہ بتانا چاہوں گا کہ خدا جو ہے گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ عزیہ زندہ اور سچے خدا پہ ایمان رکھتے تھے، مگر کیونکہ انہوں خدا کے نظروں میں گناہ کرے تو خدا ان کو سزا دینے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لا لیے ہیں، اگر ہم گناہ کرے بھی تو ہم کو سزا نہیں ملے گی، تو ہمارا خیال بالکل غلط ہے۔ خدا ضرور ہم کو سزا دے گا، کیونکہ انہیں گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، عزیہ
شروع میں ایک اچھے بادشاہ بنے اور خدا کے راہوں پہ چلے، اور خدا جو ہے ان کو ترقی دیا، لیکن جیسا ان کی ترقی ہوئی ان کی روحانی حالت گرتے چلے گئی، اور یہ حالت پہ آگے کہ خدا کے طرف سے ایسی سزا ملی کہ وہ کوڑی ہو گئے، جو کہ بالکل ان کو الگ رہنا پڑا، ایک الگ گھر میں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہم کو جو ہے خدا سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارا فرض یہ ہے کہ قدم قدم پہ ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہیے اور خدا کے قدموں پر بیٹھنا چاہیے دعا میں، تاکہ خدا ہم کو طاقت دے ویسا۔ آمین۔